وقت کی قلت پوری کر دی جائے تو ٹھیک ہوگا، لیکن قلت کی بات کر رہے ہیں تو ذرا اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. قلت ہو رہی ہے، بھارتی جنگی جنون ختم نہیں ہو رہا، بھارت کو کے سر پہ چڑھ کے جنگ بول رہی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ان کو کسی نہ کسی کنفرنٹیشن میں رہنا ہوتا ہے. اب چین اور پاکستان کے لیے اب ان کی فوج نے 270 کھرب روپے مانگ لیے ہیں کہ ہم لوگوں کو ان کو کنفرنٹ کرنے کے لیے یا کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اتنی اماؤنٹ چاہیے ہے. ذرا سی اس کے اندر سے رقم تھوڑی سی اپنے فوجیوں پہ بھی لگا لیں جو صرف دال اور جلی ہوئی روٹی کھا کے گزارا کرتے ہیں، پھر وہ فوجی کدھر گئے پتہ نہیں چلا. وہ ظاہر ہے ان کے ساتھ جو ہوا ہوگا وہ یہ اسٹیٹ سیکرٹ ایک طرح سے لیک ہوا ان کا. فوج کے اندر سے ڈسپلن فورس ہوتی ہے، اس کے اندر اس قسم کی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ اس پہ پھر ٹالریٹ نہیں کیا جاتا. ڈسپلن ریئیکشن بڑا سخت ہوتا ہے، بڑا شدید اس کا ریئیکشن اوور آل بھی آیا تھا سارا. بات یہ کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ نئی نئی محبت ہے امریکہ کی بھارت کی شروع ہوئی ہے. تو یہ تو ابھی 270 کھرب کچھ بھی نہیں ہے. امریکہ ان کو وہاں پہ لے کے جائے گا جہاں پہ ان کے سارے پیسے پھر ڈیفنس پہ ہی لگ رہے ہوں گے اور باقی چیزوں پہ یہ خرچ نہیں کر رہے ہوں گے. خطرہ کس چیز کا اس کو بنیادی طور پہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑی ڈیموکریسی کہتا ہے، دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کہتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے بہت زیادہ انڈسٹریل اور پروگریس اور جس طرح کی وہ دکھا رہے ہیں. وہ واجپئی صاحب کے دور میں بھی ایک وہ کیا کہتے تھے انڈیا کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بڑا شائننگ انڈیا کا کنسیپٹ ایک آیا تھا. تو وہ سارا کر رہے ہیں آپ، اور بڑی امن اور آشتی کی بات وہ کرتے ہیں. سب سے جو بنیادی ان کا جس پہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ ہمارا مذہب بھی اور ہمارے جو گاندھی صاحب کی تعلیمات ہے اس حوالے سے. تو یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ اتنے ہتھیار جمع کر کے کیا کریں گے آپ ریجن میں؟ ایک تو پہلے بھی ہم نے کہا تھا یہ آرمز ریس آپ اننیسیسری شروع کرنے جا رہے ہیں. دوسرا کس کے لیے کر رہے ہیں یہ بھی آپ کبھی چین کے ساتھ آپ شرارت کرتے ہیں، کبھی ہمارے ساتھ آپ کرتے ہیں، کشمیر کے اوپر آپ ڈسپیوٹ حل کرنے نہیں جا رہے. تو آپ کو خطرہ کس سے؟ دو ہی ملک ہے بنیادی طور پہ خطے میں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو خطرہ ہو سکتا ہے ان سے. تو اس کا حل آپ کو جب کہا جاتا ہے ٹیبل پہ بیٹھ کے مذاکرات کر کے بات کریں، آپ اس پہ آتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، الزام پاکستان پہ لگاتے ہیں کہ پاکستان ہمارے ساتھ آتنکوادی آ جاتے ہیں اور ہم پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ اپنا بھول جاتا ہے. ان کو کلبھوشن یادو جو یہاں سے اتنا عرصہ وہ سارا کچھ یہ کرتا رہا، وہ ان کو یاد نہیں رہتا. تو یہ کس لیے بنیادی طور پہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے امریکہ ان کو وہاں پہ لے آئے گا جہاں پہ ان کو پھر بعد بھی یاد آئے گا کہ ہم نے کیا گیا ہمارا. ٹھیک ہے. اچھا 30 سیکنڈ. جب چین سے زیادہ خطرہ آج کل محسوس کر رہا ہے بھارت، اور چین نے یہ بھی کہا کہ کشمیر کے اندر تیسرا ملک آ سکتا ہے اگر پاکستان کو ذرا پرابلم دیا گیا، تو ذرا چین کی طرف رخ زیادہ ہو رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ریجنل پالیٹکس کو گڑبڑ کر کے امریکہ کی طرف کمپلیٹ ٹل ڈاؤن ہو جانا بھارت کی بے وقوفی ہوگی؟ یقیناً بے وقوفی، لیکن اس وقت مودی صاحب کو تو کچھ اور نظر نہیں آ رہا نا. وہ تو ان کا تو فوکس یہ ہے کہ چونکہ انہیں جو سپورٹ مل رہی ہے کشمیر کے اوپر، جو ان کا ناجائز تسلط ہے پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر، بلوچستان کے اندر جس قسم کی انہوں نے مداخلت کی ہوئی ہے، کلبھوشن پکڑا گیا، اس سارے معاملے کے اندر ان کو وہاں سے بھارت سے امریکہ سے سپورٹ مل رہی ہے. امریکہ کی اپنی انڈسٹری بھی چلے گی اسلحے کی اس پیسے سے، جبکہ بھارت کے اندر بھی بہت سے ایسے طریقے چل رہی ہیں جن کو انہیں خطرات ہے. اتنا بڑا 270 کروڑ روپے کا دفاعی بجٹ مانگ کر وہ اسلحہ و ساز و سامان خریدیں گے. لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ بھارت کے اندر